خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum et bienvenue à l'émission cette semaine avec le Calife. Nous avons l'honneur de vous présenter les points forts d'une rencontre virtuelle, au cours de laquelle Sa Sainteté le 5e Calife, qu'Allah soit son soutien, a rencontré les membres du bureau exécutif de la Majlis Ansarullah du Canada. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹھ جائیں۔ Les membres nationaux, régionaux et locaux du bureau exécutif de la Majlis Ansarullah du Canada ont eu l'honneur de participer à une rencontre virtuelle avec Sa Sainteté le 5e Calife. Sa Sainteté le Calife se trouvait dans le studio de la MTA internationale à Islamabad, tandis que les membres du bureau exécutif étaient rassemblés au Peace Village à Toronto. میرا نام سہیل احمد ثاقب ہے اور میں نائب صدر کے طور پر خدمت کی توفیق پا رہا ہوں۔ اچھا، کیا کام کیے ہوئے ہیں صدر صاحب نے؟ اشاعت کا شعبہ دیکھتا ہوں حضور۔ اشاعت کا میگزین ہے، باقاعدہ چھپتا ہے؟ جی حضور انور سماہی ہے نحن انصار اللہ۔ ابھی تک اتنی بڑی انصار اللہ ہو گئی ہے کینیڈا کی، ابھی سمائی پہ چل رہے ہیں آپ لوگ؟ حضور کوشش کرتے ہیں، اب اس کو ماہانہ کر دیتے ہیں۔ Sa Sainteté le Calife a prodigué davantage de conseils au Qaïd Ishat. اب لوگ ابھی تک 3 مہینے پہ رکے ہوئے ہیں رسالے میں، ریگولر ہونا چاہیے، تبھی تو ان کو پتہ نہیں لگتا انصار کو کچھ بھی۔ 3 مہینے کے بعد ایک رسالہ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں چلو دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، وہ بھی کوئی نہیں پڑھتا۔ اگر ریگولر آنے والا ہو، یا پہلے کم از کم 3 مہینے سے 2 مہینے پہ لائیں، پھر 2 مہینے سے 1 مہینے پہ لائیں، تو آہستہ آہستہ کوئی عادت پڑے انصار کو بھی پڑھنے کی۔ اور دوسری کوشش یہ کریں کہ آپ کے ہر لیول پہ جو عاملہ کے ممبران ہیں وہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ جی ضرور۔ نہیں تو پھر ویسٹ آف پوٹینشیل بھی ہے اور ویسٹ آف پیسہ بھی ہے، اور لکھنے والے جو ہیں ان کا جو انکریجمنٹ ہے وہ بھی کوئی نہیں ہوتی، پڑھنے والے مضامین کوئی نہیں ہوتے، اور پھر ٹکسالی قسم کے مضامین ہوں۔ کوشش کریں کہ کیا جدت پیدا کی جا سکتی ہے۔ مختلف طبقات اب آپ کے انصار اللہ میں شامل ہو چکے ہیں، صرف بوڑھے نہیں ہیں بلکہ ایسے انصار بھی آ گئے ہیں جو یہاں کے پڑھے لکھے ہیں۔ ایک نارمل ایوریج پڑھا لکھا ہے، ایک زیادہ پڑھا لکھا ہے، ایک بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ ہر ایک طبقے کے مطابق کچھ نہ کوئی مضامین آنے چاہیے، اور اس کے لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کریں لکھنے والے، لکھاری جسے کہتے ہیں نا، وہ زیادہ رائٹر آپ کے انصار اللہ میں ہونے چاہیے۔ اس کو بھی انکریج کرنا کام ہے اشاعت کا۔ تلاش کریں کون کون لکھنے والے ہیں، تو کوئی مقابلہ کرا دیں مضمون نویسی کا، جس کا اچھا مضمون ہوگا وہ اشاعت میں آئے گا اور اس کو تھوڑا سا کوئی انعام ملے گا یا کوئی انکریجمنٹ، تو اس طرح شاید آپ کے لکھنے والے مزید پیدا ہو جائیں۔ اب تو انصار کا بھی وہی حال ہے، بچوں والا انعام دو تو کام کرتے ہیں، نہیں تو نہیں کرتے ہیں۔ Sa Sainteté le Calife a également évoqué le sujet du nombre d'Ansar accomplissant les 5 prières quotidiennes. عمومی طور پہ پتہ لگ ہی جاتا ہے مساجد کی حاضری دیکھ کر کہ نماز با جماعت پڑھنے والے انصار کتنے ہوتے ہیں آپ کے۔ حضور اس میں کافی کام کرنے کی گنجائش ہے ابھی۔ انصار میں آ کے بھی نماز پڑھنے کی طرف توجہ نہیں ہوئی تو پھر کب ہونی ہے؟ پھر تو اگلا جہاں ہی رہ جاتا ہے بعد میں۔ مستقل کوئی نہ کوئی نا ان کو میسج بھیجتے رہا کریں واٹس ایپ میں یا کسی طریقے سے، نمازوں کی طرف توجہ اور قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ اور ترجمہ پڑھنے کی طرف توجہ، یہ بھیجتے رہا کریں تو بہرحال کچھ نہ کچھ خیال پیدا ہوتا رہتا ہے پھر پڑھنے کی طرف، بجائے صرف ریلائی کرنے کے رپورٹ فارم پہ۔ اصل مقصد یہ ہے کہ توجہ پیدا ہو، اس کے لیے کوئی نیا طریقہ اختیار کریں اور مستقل میسج جاتے رہیں اگر انصار کو، تو توجہ پیدا ہوتی رہے گی۔ خاکسار عاصم بھلی سرونگ ایز قائد عمومی۔ قائد عمومی، اچھا ماشاء اللہ۔ کتنی مجالس ہیں آپ کی؟ حضور ہماری 110 مجالس ہیں۔ اور رپورٹیں کتنی بھیجتی ہیں؟ حضور 110 ہی بھیجتی ہیں۔ اچھا، بڑے ایکٹیو لوگ ہیں ماشاء اللہ۔
اور آپ جواب کتنوں کو دیتے ہیں؟ حضور جواب سب کو نہیں دے پاتے لیکن اکثر کو دے دیتے ہیں جی. جو رپورٹس بھیجتی ہیں ان کو ایکنالج تو کر دیا کریں کم از کم, اس سے ان کو انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ ہاں مرکز ہماری چیز دیکھ رہا ہے تو ہم بھیجتے رہیں. تو جب ان کو پتہ ہوگا مرکز نے نہیں بھیجنا تو وہ تو ویسے ہی ایک دستخط کر کے فارم فل کر کے بھیج دیا کریں کہ آپ کو ان سے کیا فرق پڑتا ہے, کام کریں یا نہ کریں. صدر صاحب کی طرف سے تبصرہ یا قائد عمومی کی طرف سے تبصرہ یا متعلقہ جو قائدین ہیں ان کی طرف سے تبصرہ جانا چاہیے. جی انشاءاللہ تعالی. Sa sainteté le calife s'est également adressé aux responsables de la formation morale et spirituelle des Ansar qui ont récemment rejoint la communauté musulmane Ahmadiyya. ہر ایک کے لیے آپ کو مختلف پلان بنانا پڑے گا تربیت کے لیے اور اپنے سسٹم میں ابزارب کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. یہ نوبائن ہے, ان کو شکوہ رہتا ہے کہ ہمارے ساتھ انٹریکٹ نہیں صحیح طرح کرتے, آپ لوگ ہمیں صحیح طرح انٹیگریٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو ان کے ساتھ ذاتی رابطے رکھیں اور مواخات کا سلسلہ بنائیں نا ان کے ساتھ, تو پھر آپ ان کو سنبھال سکتے ہیں. اچھا جی. ہر ایک نو بھائی کو ایک احمدی کے سپرد کریں, پرانے احمدی کے سپرد, اور مواخات کا سلسلہ قائم کریں, تب یہ لوگ آپ کے ساتھ ابزارب ہوں گے صحیح طرح. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے حضور, ہم تو بھی جو پرانے ہیں فرام 2017 سے ان کے ساتھ بھی رابطہ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کنٹیکٹ ان کے لیے ہر فرائیڈے سرمنی ان کے لیے بھجواتے ہیں. سب کچھ بھجوانے کے باوجود جب تک اپنے اندر مجلس میں نہیں بٹھائیں گے, ساتھ رہیں گے نہیں, پرسنل کانٹیکٹ نہیں کریں گے, کوئی نہ کوئی ان کا دوست نہیں بنائیں گے, ان کو یہ ہوگا کہ ہمارے سے آپ نے ڈسٹینس رکھا ہوا ہے. یہ نہیں احساس ہونا چاہیے, ان کو قریب لانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی. پیارے حضور, مغربی معاشرے میں رہتے ہوئے چونکہ بچوں کی والدین سے مختلف پسند ناپسند, مشاغل اور دیگر امور کی وجہ سے بعض اوقات والدین اور بچوں کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ کھل کر اپنی بات یا احساسات ایک دوسرے تک نہیں پہنچا پاتے. اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے ہم والدین کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم احسن رنگ میں اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں؟ آپ اگر میرے پروگرام سنتے رہیں, باقاعدہ سن رہے ہوں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں ہر دفعہ ہر مجلس میں کہیں نہ کہیں یہی بات کرتا ہوں, خطبات میں بھی کہہ رہا ہوں, تقریروں میں بھی کہہ رہا ہوں, جو آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے یہ کیوں ہے, اس کو کم کریں. تو جب آپ نے اگر اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے اور اپنی نسلوں کو سنبھالنا ہے تو یہ آپ کو پتہ بھی ہے بیماری, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے اس کا علاج کیا ہے کہ اس گیپ کو کم کیا جائے. یہ تو ہر ایک گھر میں اپنے ماحول میں ہر ایک کو اپنے حساب سے تربیت کرنی پڑے گی, بچوں کو قریب لانا پڑے گا. اب ایک بچہ 7, 8, 9, 10 سال تک ماں باپ سے اٹیچ رہتا ہے نا, اگر ماں اور باپ دونوں اسی طرح اسی اٹیچمنٹ کو جاری رکھیں, اور بڑے ہونے کے بعد جو بچہ باہر جاتا ہے کھیلنے کے لیے, اس وقت بھی جب گھر آئے تو اس سے شیئر کریں باتیں, اچھا تم نے کیا کیا, کس طرح کھیلے, کون کون سے لوگوں سے ملے, کیا باتیں ہوئیں. وہ باتیں جو کرتے ہیں ان کو ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم جو شیئر کریں گے ہمیں ماں باپ ہماری بات سنیں گے بھی, اور ہمارے سے پیار سے پھر ہمارے ساتھ اس کے متعلق ڈسکشن بھی کریں گے, اور اگر کہیں کوئی سمجھانے والی بات ہوئی تو سمجھا بھی دیں گے. تو ایسے ماں باپ ہیں, یہ نہیں ہے کہ کوئی ہوائی باتیں کر رہا ہوں میں, ایسے ماں باپ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں اور ان کے بچے رابطے میں رہتے ہیں. پھر اپنے ایسے بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اسکولوں میں اتنا دیر کھلاتے ہیں یا باہر جا کے بچے اثر لے کے آ جاتے ہیں. اگر تو گھر کا ماحول ایسا ہو کہ پرامن ہو اور ماں باپ کے ساتھ بچوں کو یہ احساس ہو کہ ہمارا دوستی کا رشتہ ہے علاوہ ماں باپ کے رشتے کے, تو وہ بہت ساری باتیں شیئر بھی کرتے ہیں اور وقت بھی گھر میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں اسکولوں میں مغربی دنیا میں 170 دن اسکول ہوتے ہیں 365 دنوں میں سے میکسیمم, تو باقی وقت تو بچے آپ کے پاس ہوتے ہیں. اس میں سے کہتے ہیں کہ باہر کھیلنے چلے گئے اپنے لڑکوں میں دوستوں میں, تو روزانہ 2 گھنٹے کے لیے چلے گئے. اگر ایک بچہ 6 گھنٹے ہی باہر رہتا ہے یا 8 گھنٹے باہر رہتا ہے تو وہ ماں باپ کی غلطی ہے. کیوں باہر رہتا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ اپنے گھر کے ماحول سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. اس کے لیے ماحول پیدا کریں جہاں وہ سیٹسفائی ہو. اور پھر جو ویکینڈز ہیں ان میں
ان کے ساتھ خاص پروگرام بنائیں، ان کو پتہ ہو، گھر میں روزانہ امام یا باپ ان کو وقت دے رہے ہوں، ان کی باتوں کے جواب دے رہے ہوں، ان کو پتہ ہو کہ ہماری سطح پہ آ کے ہر ایج گروپ کا جو بچہ ہے اس کی سطح پہ آپ نے اس کے ساتھ باتیں کرنی ہیں، اس کے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ آج کل کے ماحول کی خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، اگر وہ کوئی خود بچہ نہیں بھی کہتا نا تو کہانی کی صورت میں بنا کے بچوں سے شیئر کریں کہ یہ برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اس بارے میں، ایک اچھا بچہ، احمدی بچہ، مسلمان بچہ کیا ہونا چاہیے، اس کو کس طرح رہنا چاہیے، کس قسم کی باتیں سیکھنی چاہیے۔ اور ہم اسکولوں میں بعض ایسی باتیں بھی سیکھ لیتے ہیں، بعض وہی ہوتا ہے ماں باپ شرماتے ہیں کہ ہم اسکول میں جو باتیں سیکھ کے آ رہے ہیں یا باہر کے ماحول میں اس کو شیئر نہ کریں گے تو ہمیں پتہ نہیں بچہ کیا کہے گا، لیکن بچے کے دماغ میں سوال ہوتے ہیں، وہ سوال نہیں کرتا ڈر کے مارے، اور ماں باپ شرما کے نہیں کر رہے ہوتے بات، تو خود انیشیٹ کرنا پڑے گا ان باتوں کو، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کریں گے اپنے ماحول کے حساب سے ہر ایک کرے تو اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے پھر۔ اور ایسے لوگ بہت سارے ہیں گھروں میں جنہوں نے اس طرح کیا اور بچے ان کے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ تو وقت دینا پڑے گا، ماں باپ کو بھی قربانی کرنی پڑے گی اور اپنے اپنے ماحول کے مطابق ان کا پلان بنانا پڑے گا۔ بچے کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ ہم تمہارے ہمدرد ہیں، ہم ہی تمہارے سگے ہیں، اور ہم جو بھی کرتے ہیں تمہاری بہتری کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بارے میں تو مختلف وقتوں میں مختلف باتیں میں بتا چکا ہوں، اور آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب تو خود آپ لوگوں کو کرنا چاہیے نا، بجائے شرمانے کے۔ یہ شرماہٹ جھجک کو توڑنا ہوگا، ہیں؟ اب کہہ دیتے ہیں ہم کس طرح بات کریں، دنیا میں وہ سب کچھ سیکھ کے آتے ہیں جو باہر سے، تو ہمیں بات کرنی پڑے گی، کہانی کے رنگ میں کرنی پڑے گی، یہ نہیں کہ ڈائریکٹلی آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ بچہ چڑ جائے یا خوفزدہ ہو جائے، ایسے رنگ میں کہیں کہ جو بچے کو اٹریکٹ کرنے والی بات ہو، پھر وہ آپ کی بات سنیں، پھر آپ سے شیئر کرے، پھر وہ سوال کرے کہ اچھا اسکول والے تو یہ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں، پھر آپ اس کا جواب دیں کہ ہاں اسکول میں یہ کہا جاتا ہے یا تمہیں باہر کے ماحول میں یہ سیکھا، اسلام یہ کہتا ہے، احمدیت یہ کہتی ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ نقصان ہے۔ تو نفع نقصان فائدہ اچھائی برائی کا جب بتائیں گے نا فرق، تو پھر بچے کے ذہن میں بیٹھیں گی باتیں۔ اور چھوٹے ہونے سے لے کے بڑے ہونے تک، خاص طور پہ 15 16 سال 17 سال تک کی عمر کے بچوں تک آپ کو نگرانی کریں تو پھر آگے ٹھیک نکل آتے ہیں۔ صدر صاحب آپ کو یہ سوال ہی کافی تھا، اسی کو سنبھال لیں آپ، تو بڑی بات ہے۔ باقی بے شمار قائدین آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ناظمین بیٹھے ہوئے ہیں، منتظمین بیٹھے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ کینیڈا کی جماعت بھی بڑی ہے، مجالس بھی 110 ہیں، تو ظاہر ہے ہر ایک سے انفرادی طور پہ تو اب ملنا مشکل ہے، اگر آپ علیحدہ علیحدہ میٹنگیں کر رہے ہوتے تو وہ کبھی موقع ملا تو پھر دیکھ لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، تو پھر شاید انفرادی طور پہ تعارف بھی ہو جاتا ساروں کا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ انصار اللہ کینیڈا کو توفیق دے، وہ صحیح رنگ میں اپنے فرائض ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے بچوں کے، ان کی نسلوں کے اور جماعت کے جو حقوق ان پہ رہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ سارے کام بغیر قربانی کے نہیں ہو سکتے، بغیر اپنے آپ کو کسی مشکل میں ڈالے نہیں ہو سکتے، چھوٹی موٹی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے ہر اچھے کام کے لیے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ لوگ جو انصار اللہ کی عمر کے لوگ ہیں، 40 سال سے عمر کے لوگ ہیں، میچور لوگ ہو چکے ہوئے ہیں، انہوں نے کس طرح جماعت کے بچوں کو، اگلی نسل کو سنبھالنا ہے، عورتوں کو بھی، لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی ممکن حد تک کوشش کریں، اور سستیاں اگر کہیں ہیں تو ان کو دور کریں۔ ہر سطح پر مجلس آپ کی ایکٹیو ہونی چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر عاملہ کا ممبر کا خاص طور پہ اور ہر ناصر کا عام طور پہ اللہ تعالیٰ سے ایک ذاتی رابطہ ہونا چاہیے۔ اس عمر میں آ کے تو 100% لوگوں کو نمازیں پڑھنے کا خیال آنا چاہیے، اور پھر قرآن کریم کو پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا خیال آنا چاہیے۔ یہی ماحول ہے جو گھروں میں پیدا ہوگا جب، تو آپ لوگ
میاں بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہوں گے اور بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہوں گے، اور آپ کے نمونے کو دیکھ کے پھر بچے بھی صحیح رنگ میں اپنی زندگیاں گزارنے والے ہوں گے اس ماحول میں جو اسلامی ماحول ہے۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے ان ملکوں میں، خاص طور پہ جہاں باہر بھی اور اسکولوں میں بھی ہر طرف ایک کھلی بے حیائی ہے، اور اس بے حیائی کو بے حیائی کا نام نہیں دیا جاتا، اس کو نئے زمانے کی تعلیم اور روشنی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ روشنی اور تعلیم نہیں، یہ ایجنڈا ہے دہریت کا، یہ ایجنڈا ہے خدا تعالیٰ کے خلاف چلنے والوں کا، اور اس ایجنڈے کو ہم نے کس طرح اس کا کاؤنٹر کرنا ہے، یہ ہر ناصر کا فرض ہے اس عمر کو پہنچ کے، جو میچور عمر ہوتی ہے 40 سال کے بعد۔ اور بعضوں کے بچے ہیں جو چھوٹے ہیں، کچھ بچے ہیں جوان ہو گئے، کچھ انصار ایسے ہیں جن کے بچوں کے بچے آگے جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں، اور ان کو بھی اپنے نواسوں پوتوں پوتیوں کو سنبھالنا ہے، کچھ نے اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے۔ تو ایک بہت بڑا کام ہے جو انصار اللہ کے ایج گروپ کے لیے ہے، اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے۔ بس اس لحاظ سے اپنی تنظیم کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کریں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کی توفیق دے، اور جیسا کہ میں نے کہا سب سے بڑا ذریعہ اس کا یہی ہے کہ ہر ایک کا خدا تعالیٰ سے ذاتی تعلق ہو، تبھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ کام ہوں گے، ہم اپنی کوششوں سے یہ کام نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ C'était là les points forts d'une rencontre virtuelle qui a eu lieu le week-end dernier. Nous terminons par le résumé du sermon du vendredi. Dans son dernier sermon du vendredi, Sa Sainteté le Calife qu'Allah soit son soutien a évoqué certaines des expéditions qui ont eu lieu avant la bataille de Badr. Sa Sainteté le Calife qu'Allah soit son soutien a présenté la Ghazwa Waddan qui, selon les historiens, était la première expédition à laquelle avait participé le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. غزوہ ودان سفر 2 ہجری کا ہے۔ سفر سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60-70 مہاجرین کے ساتھ ابوا یا ودان کی طرف گئے۔ مورخ ابن سعد کے نزدیک یہ پہلا غزوہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلفظ نفیس شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ آپ ابوا کے مقام تک پہنچے۔ آپ کا ارادہ قریش کے تجارتی قافلے کو روکنا تھا، لیکن وہ آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی نکل چکا تھا۔ یہاں آپ نے بنو زمرہ کے سردار مخشی بن عمر زمری کے ساتھ معاہدہ صلح کیا۔ معاہدہ یہ ہوا کہ آپ بنو زمرہ پر حملہ نہیں کریں گے، اور نہ بنو زمرہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے، نہ کسی کارروائی میں حصہ لیں گے، اور آپ کے کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ اس سفر میں آپ مدینہ سے 15 دن باہر رہے۔ ودان جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جگہ ہے، ابوا سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ مدفون ہیں۔ جوفا سے اس کا فاصلہ تقریباً 100 کلومیٹر ہے۔ یہ جو جگہوں کے نام اور یہ باتیں میں اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ بعض احمدی وہاں سفر کرنے والے جو ہیں، عمرہ کرنے والے عمرہ پہ جاتے ہیں، وہ تاریخ سے واقفیت کی وجہ سے ان جگہوں پر بھی جانا چاہتے ہیں، تو تعارف ذرا ہو جاتا ہے ان جگہوں کا۔